الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پچھلے درس میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ اہم واقعات آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے. آج اسی سلسلے کی یہ دوسری اور انشاءاللہ آخری کڑی. پچھلے درس میں یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے بتوں کو توڑا اور برملا اپنی قوم کے سامنے توحید کو ثابت کیا اور قوم نے ان کو زندہ جلانے کا فیصلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ابراہیم علیہ السلام کو بالکل صحیح سالم ان کے جسم کا ایک رونگٹا بھی آگ میں نہیں جلا اور اللہ نے بچا لیا. یہاں تک ہماری گفتگو پچھلے درس میں مکمل ہوئی تھی. اس واقعے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھ لیا کہ اب میں اپنے شہر میں، اپنے وطن میں، جس کو علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ عراق کا ایک شہر بابل تھا، انہوں نے یقین کر لیا کہ اب میں یہاں نہیں رہ سکتا، اب مجھے اپنی دھرتی، اپنا وطن چھوڑنا پڑے گا اگر مجھے اپنا ایمان پیارا ہے تو. لیکن میں جاؤں گا کہاں، اس کا فیصلہ بھی انہوں نے اللہ کے حوالے کیا. انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کے حکم سے نکلوں گا اور میرا رب مجھے جہاں پہنچائے گا میں وہاں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا،
ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس جگہ پہنچا دیا جس جگہ ہم نے بہت برکت نازل کی۔ یہ کون سی جگہ ہے برکت والی؟ یہ ملک شام، فلسطین کا علاقہ ہے، یہ بیت المقدس کا علاقہ، جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر برکت والی جگہ کہا۔ اب یہ برکت سے کیا مراد ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ یہ جو جگہ تھی یا بہت سارے اللہ کے نبی آئے، پیغمبروں کی سرزمین تھی، اس لیے برکت کی سرزمین تھی۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ برکت سے مراد اس علاقے میں، فلسطین کے علاقے میں زیتون کے درخت بہت، اور آپ جانتے ہیں کہ زیتون ایک انتہائی مبارک قسم کا درخت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اس کی قسم کھائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں، اب وہ عمر کے اس پڑاؤ میں ہیں، 70 سال 75 سال کی عمر ہے، اور اللہ کی توحید کے مشن کو انہیں آگے بڑھانا ہے۔ انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ اس مشن میں میرا سپورٹ کرنے والا میرا کوئی بچہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ بار بار انہوں نے یہ دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں ایک حلیم بیٹا عطا فرمایا۔ یہ حلیم کا کیا مطلب ہے؟ حلیم کا مطلب ہوتا ہے جس کو زمانے کے حالات اس کے مشن سے ہٹانا، زندگی کے مشکل سے مشکل حالات میں اس کے ماتھے پر بل نہ پڑے، ایسے مضبوط ارادے کے انسان کو حلیم کہا جاتا ہے، جو قربانیوں کا نام سن کر کے بھاگے نہیں، جو آزمائشوں کے نام پر فرار کا راستہ نہ اختیار کرے، جس کے اندر صبر ہو، جس کے اندر برداشت کا مادہ، جس کے اندر پیشن ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو ایک حلیم بیٹا تھا۔ اور ایک عجیب بات ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو صفت حلیم، یہ صفت اللہ تعالیٰ نے خود ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کی۔ ان ابراہیم لحلیم اوواہ منیب، میرا بندہ ابراہیم بڑا حلیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی جو صبر تھا، جو برداشت تھا، جو مستقل مزاجی تھی، اپنے مشن پر اور اپنے عقیدے پر اور اپنے ایمان پر اٹل رہنے کا جو جذبہ تھا، وہ بے مثال ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اخلاق جو ہوتا ہے وہ جینیٹک ہوتا ہے، کچھ اخلاق ایسے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جینیٹک ہوتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا کہ یہ صفت ان کے بیٹے اسماعیل کے اندر بھی قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ بدرج اتم موجود ہے۔ ہم نے ان کو حلیم بیٹا عطا فرمایا، اسماعیل کیا۔ لیکن یہاں تھوڑا سا آئیے ہم پہلے تاریخ کے پنے پلٹیں کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا کیسے؟ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا نام سارہ تھا، اور ایک اچھی خاصی عمر ہونے کے باوجود حضرت سارہ کو کوئی بیٹا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنا وطن چھوڑ کر کے ملک شام پہنچے، فلسطین پہنچے، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک ایسا وقت آیا کہ ملک شام میں کوئی خطرناک بیماری پھیلی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک شام کو بھی وقتی طور پر چھوڑنا، تو اس وقت وہ ملک شام کو چھوڑ کر کے مصر سے گزرے، ان کا گزر مصر سے ہوا۔ اور جب ان کا گزر مصر سے ہوا تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس وقت مصر میں ایک انتہائی جابر اور ظالم بادشاہ حکومت کرتا، جو اپنی مملکت میں گزرنے والی کسی بھی خاتون اور کسی بھی عورت کی وہ چھوڑتا نہیں تھا، اس کی عصمت کو تار تار کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کو لے کر کے جب مصر سے گزرے اور بادشاہ وقت کو پتہ چلا تو اس نے دونوں کو قید کروایا، دونوں کو گرفتار کروایا، اور یہ خبر حضرت ابراہیم کے کانوں تک پہنچ گئی کہ یہ جو بادشاہ ہے یہ انتہائی ظالم ہے، اور عورتوں کو پکڑ کر کے ان کو بے آبرو کرتا ہے،
اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ گزرے تو شوہر کو تہہ تہہ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے۔ عجیب و غریب سرفرہ قسم کا بادشاہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ سے، وہ جو آخری موقع تھا بادشاہ کے پاس حضرت سارہ کو لے جانے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ سے کہتے ہیں کہ اگر بادشاہ تم سے پوچھے کہ میں کون ہوں تو تم یہ کہنا کہ انکی اختی، تم میری بہن ہے۔ تم یہ مت کہنا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، تم میری بہن ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت پورے روئے زمین پر اللہ کی توحید کا قائل یا تو میں ہوں یا تم۔ تو اس توحید اور ایمان کے رشتے کے اعتبار سے تم میری ایمانی بہن ہے، اگرچہ رشتے کے اعتبار سے تم میری بیوی تو تم بہن کہہ سکتی ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر جو یہ راستہ اختیار کیا یہ جان بچانے کے لیے ضروری تھا، اور یہ کوئی غلط بات بھی نہیں تھی، کوئی جھوٹ نہیں تھا، ایک قسم کا توریہ تھا، ایک قسم کی تعریض تھی، بات کو گول کرنا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اگر ایک بات کو ذرا سا اس بات پر پردہ ڈال دینے سے اگر ان کی جان بچ سکتی ہے تو جان تو زیادہ قیمتی ہے۔ ہماری شریعت کا قاعدہ یاد ہے، جب دو چیزیں نقصان دہ ہو تو جس چیز میں کم نقصان ہو شریعت اس کو اپنانے کا حکم ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کورونا وائرس کا بڑا معاملہ چل رہا ہے۔ کل سعودی عرب کے بہت بڑے عالم شیخ سلیمان الرحیلی کا ایک فتویٰ آیا، انہوں نے کہا کہ شریعت یہ کہتی ہے جب کسی سے ملاقات کرو تو ہینڈ شیک کرو، مصافحہ کرو اور سلام کرو۔ یہ شریعت کا حکم ہے، مصافحہ کرنا اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ مگر ابھی جو یہ وائرس پھیلا ہوا ہے تو اطباء کا کہنا ہے، ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ مصافحہ کرنا خطرناک ہے، رسکی ہے۔ تو شیخ سلیمان الرحیلی کہتے ہیں اب یہاں شریعت کا وہ اصول اور وہ قانون یہاں پر لاگو ہوگا کہ اخف الضررین کو اپنایا جائے۔ مصافحہ کرنا بے شک سنت ہے، مگر یہاں مصافحہ کرنا یہ ہمارے حق میں انتہائی نقصان دہ ہے اس وائرس سے بچنے کے لیے، لہٰذا ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو مصافحہ کرنے سے پرہیز کریں۔ یہ سعودی عرب کا ایک جید عالم اور وہاں کا ایک بڑا مفتی کہتے ہیں۔ تو یہ شریعت کا اصول یاد رکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جھوٹ نہیں بولا ہے، ہماری نظر میں ہو سکتا ہے وہ جھوٹ ہو، لیکن وہ جھوٹ نہیں تھا، سچائی تھی۔ اس وقت پورے روئے زمین پر ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط کے علاوہ کوئی مومن نہیں تھا، کوئی ایمان والا نہیں تھا۔ تو کہا کہ اے میری بیوی، بادشاہ پوچھے تو کہہ دینا کہ تم میری بہن ہے۔ اب حضرت سارہ کو بادشاہ کے لوگ بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اپنی نیک بندیوں کی عزت و آبرو کی کیسے حفاظت کرتا ہے۔ حضرت سارہ جب پہنچی ہیں اس ظالم بادشاہ کے پاس، بخاری شریف کے الفاظ ہیں فَتَنَاوَلَهَا بِيَدِهِ، اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا حضرت سارہ کی طرف، فَأُخِذَ، اس کا ہاتھ بے جان، اس کا پورا بدن بے جان ہو گیا، وہ اپنی جگہ اسٹاپ ہو گیا، ہل نہیں سکتا تھا۔ اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ کام کرو، تم میرے لیے دعا کر دو، میں ٹھیک ہو جاؤں، میں پھر تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث لوگ کرامت نہیں مانتے، ہم قصے اور کہانی نہیں مانتے، یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ حضرت سارہ کوئی ظاہر سی بات ہے کہ نبی تو نہیں ہے، اللہ کی ایک نیک بندی، اور اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے جو سپر نیچرل کام ہو جائے، جو معمول سے ہٹ کر کے کام ہو جائے، دیٹ از کالڈ کرامت، اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ یہ حضرت سارہ کی کرامت ہے اور جس پر ہمارا ایمان ہے، جو قرآن سے ثابت ہے۔ ہاں، ہم جھوٹے قصے اور کہانیوں کو نہیں مانتے، معاف کیجئے، جن پر بہت سارے لوگوں کی دکانیں چل رہی ہیں اور ان کے پیٹ چل رہے ہیں، ان کو ہم نہیں مانتے۔ حضرت سارہ سے وہ ظالم بادشاہ کہتا دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں، میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں۔ اور ایک عجیب بات اور آپ کو بتاؤں کہ ادھر سارہ کی آبرو خطرے میں ہے اور ادھر اللہ کا بندہ ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ بخاری کی روایت، ابراہیم کے پاس ہتھیار نہیں ہے، ابراہیم کے پاس فوج نہیں ہے، اپنی عورت کی آبرو بچانے کے لیے ان کے پاس دنیاوی اعتبار سے کوئی راستہ نہیں ہے، مگر نماز ہے، ایک آخری سہارا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہے۔
ہم کہتے ہیں آج ہمارے ملک کے حالات بہت خراب ہیں، ہم ظلم کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی فریاد تو رکھ سکتے ہیں، مگر افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارا مسلم معاشرہ سڑک پر اترنے کو تیار ہے، ہمارا مسلم معاشرہ دنیا بھر کے پروگراموں میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں آنے اور اللہ سے رجوع کرنے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنا شکوہ پیش کرنے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سبق دیا، جب دنیا کی کوئی طاقت تمہارے پاس تو یہ آخری سہارا ہے اللہ کی بارگاہ میں رجوع۔ سارا کی آبرو خطرے میں ہے، بیوی کی آبرو خطرے میں، اور شوہر نماز پڑھ رہا ہے، اور اللہ اپنی عزت والی اور اپنی حیا والی بندیوں کی کیسے حفاظت کرتا ہے۔ اس ظالم بادشاہ کا ہاتھ حضرت سارہ کے بدن کو ٹچ نہیں کر پایا، ہاتھ آگے بڑھایا، ہاتھ بے جان ہو گیا۔ اب ریکویسٹ کر رہا ہے دعا کر دو میں ٹھیک ہو جاؤں، میں پھر ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کی، عجیب و غریب بات ہے، بھاگ سکتی تھی وہاں سے، مگر اس نے کہا کہ تم دعا کرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا، اور بخاری کے الفاظ اس نے دوسری مرتبہ غلط کام کر رہا تھا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے بے جان کر دیا، اور ایسا 3 بار ہوا۔ تیسری بار جب اس کے ساتھ ایسا ہوا، اس نے کہا کہ جاؤ یہاں سے، اور اپنے نوکروں کو بلوایا اور کہا کہ انکم اتیتمونی شیطانا، تم شیطان کو پکڑ کے لے کے چلے آئے۔ حالانکہ اس کو بھی معلوم تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے، لیکن ہر دور میں شیطان کے پجاری خود اللہ کے بندوں کو شیطان کی طرف منسوخ کرتے ہیں۔ کیا تم شیطان کو پکڑ کے لے کے چلے آئے، کس عورت کو لے کے چلے آئے؟ اور اس کے بعد جو کہ حضرت سارہ نے بہرحال اس کی جان بچائی تھی، اس نے بطور احسان اپنی ایک خادمہ، جس کا نام بخاری کی روایت میں ہاجر ہے اور جس کو ہم اپنی زبان میں ہاجرہ کہتے ہیں، اس نے حضرت سارہ کے حوالے کر دی کہ جاؤ یہ میری طرف سے تحفہ ہے، تم اس کو لے کر۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتی ہیں، شوہر نماز پڑھ رہا ہے، اپنی بیوی کی عزت و آبرو کے لیے دعا کر رہا ہے، تو نماز ہی کی حالت میں حضرت سارہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں رد اللہ قید الفاجر واقدم حاجر، اللہ تعالیٰ نے اس فاسق و فاجر بادشاہ کی ہر چال کو ناکام کر دیا، اور ہمیں خدمت کے طور پر یہ خادمہ ہے، یہ عورت ہے، یہ کنیز ہے، اس کا نام ہاجرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہم کو بطور گفٹ اور بطور تحفہ ہم کو عطا کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ چونکہ حضرت سارہ عمر کے اب اس پڑاؤ میں پہنچ چکی تھی کہ جب میڈیکلی ممکن نہیں تھا کہ اب ان کو بچہ ہو، تو انہوں نے حضرت ابراہیم کو اپنی وہ کنیز ہبہ کر دی اور کہا کہ آپ اس سے نکاح کر لیں، اور شاید اللہ تعالیٰ آپ کو اس کنیز کے ذریعے اس سے نکاح کر لیں، اس بیوی کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کرے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا، اور پھر انہی کے بطن سے حضرت ابراہیم کی پہلوٹھی کی اولاد، پہلی اولاد حضرت اسماعیل کا تھا۔ اب جب یہ بچہ پیدا ہوا تو ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ حضرت سارہ اتنے اونچے مقام و مرتبے کی خاتون ہونے کے باوجود جو عورتوں کے اندر اپنی سوکن کو لے کر کے ایک قسم کا احساس کمتری ہوتا ہے، وہ ان کے اندر تھا۔ سوکناپا جس کو کہتے ہیں، اپنی سوکن کو لے کر کے جو غیرت ہوتی ہے وہ تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مجھے تو اللہ نے اولاد نہیں دی اور یہ اس کو بیٹا ہو گیا، اب میرا شوہر اس کو زیادہ پیار کرے گا، مجھ کو نہیں کرے گا، تو اس نے حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہ میرے ساتھ اب نہیں رہ سکتی، اس کو میری نظروں سے دور لے جائے، یہ اب میرے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس بچے کو اور اپنی اس بیوی کو کہیں اور میری نظروں سے دور کر، کہاں کر دیجیے۔ یہ حضرت سارہ نے نہیں کہا، یہ اللہ نے حکم دے کہ اے ابراہیم جاؤ، ملک شام سے کئی 100 کلومیٹر بلکہ ہزاروں کلومیٹر دور سرزمین حجاز میں مکہ کی وادی میں اپنے اس معصوم بچے کو اور اپنی اس بیوی ہاجرہ کو لے جاؤ، چھوڑ کے چلے۔ ابھی آپ نے بچے کی زبان سے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی تھی، سورہ بقرہ کی تلاوت آپ نے سنی تھی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ یاد کرو جب اللہ نے اپنے بندے ابراہیم کو کئی چیزوں کے ذریعے آزمایا۔ آزمائشیں اور امتحانات ابراہیم کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ پہلوٹھی کی اولاد ہوئی، آنکھوں کا تارا، دل کا
سکون اور بڑھاپے کا اکلوتا سہارا اللہ نے حکم دیا ابراہیم جاؤ اپنی بیوی اور بچے کو مکہ کے اندر چھوڑ. وہ مکہ کوئی آج کا مکہ تھوڑی تھا جہاں اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں، یہاں زمزم کا پانی ہو، یہاں کھجور کے درخت ہو. بے آب ہو گیا سرزمین، نہ کوئی پیڑ تھا، نہ کوئی مکان تھا، نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی ایک درخت تھا. بے آب ہو گیا سرزمین. لیکن ہاں خانے کعبہ کے کچھ نشانات موجود ہیں. کسی زمانے میں خانے کعبہ، حضرت علماء نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے موجود. تو خانے کعبہ تو مکمل نہیں تھا، لیکن خانے کعبہ ایک اونچائی کی شکل میں، قلعے کی شکل میں بہرحال اس کی علامت موجود ہے. اسی جگہ پر اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اور اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ دو. ابراہیم علیہ السلام اپنے معصوم بچے کو اور اپنی بیوی کو وہاں جاتے ہیں اور چھوڑ کر کے بغیر کچھ کہے واپس جاتے ہیں. بیوی سوال کرتی تھی کیا بات تھی، اتنا لمبا سفر کر کے لائے ہیں اور اب چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ دور دور تک کوئی انسان نہیں، کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں، کوئی ہمیں کھلانے پلانے والے، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ الا من تترکونا. کیسے باپ ہیں آپ، کیسے شوہر ہیں آپ، اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس کے حوالے کر کے. الا من تترکونا، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم خاموش. جب اتنا عظیم پیغمبر ہوتا ہے تو اپنی فیملی کی تربیت بھی ویسے ہی کرتا ہے. پیغمبر کی بیوی ہے، ایمان والی بیوی، سمجھ گئی کہ میرا شوہر اتنا ظالم تو نہیں ہے، اتنی محبت کرنے والا شوہر، اتنا چاہنے والا شوہر، وہ مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے. کہتی یا اللہ ہمارا کبھی حاضا، اے میرے سرتاج کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے؟ اور کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنے بیوی بچے کو یہاں چھوڑ کر کے جائیں؟ ابراہیم کہتے کہ ہاں اے میری بیوی ہاجرہ، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے. میری پیاری ماں بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، لوگ کہتے ہیں کہ عورت بڑی کمزور ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ عورت بہت جذباتی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو کنٹرول کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. مگر اگر ہاجرہ کے جیسا ایمان پیدا ہو جائے، ہاجرہ کے جیسا ارادہ پیدا ہو جائے، تو دنیا کے بڑے بڑے مضبوط مرد بھی ہاجرہ کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرت ہاجرہ کو جیسے ہی پتا چلا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا امتحان ہے، بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت ہاجرہ کی زبان سے نکلا اذن لا یسیئن اللہ ابدا. اے میرے سرتاج، اگر یہ اللہ کا حکم ہے آپ چلے جائیے، اللہ اپنے بندوں کو برباد نہیں کرتا ہے، اللہ اپنی اس بندی کو برباد نہیں کرے گا، اللہ اپنے اس معصوم بندے کو برباد نہیں کرے گا، میرے اس معصوم بچے کو برباد نہیں کرے گا. ایک مومن کو اللہ کی ذات پر یہ اعتماد ہے، اللہ مجھے برباد نہیں کرے گا، میں اللہ کے دین کے لیے جی رہا ہوں، میں ختم نہیں ہو سکتا، میری محنت بیکار نہیں ہو سکتا، میرا ایمان بیکار نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دور آگے بڑھے، جب بیوی اور بچہ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. رب العالمین تیرا حکم تھا اور تیرے بندے نے اس حکم کو پورا کیا. دیکھ میں نے اپنے بیوی اور بچے کو تیرے اس پاک گھر کے پاس، خانے کعبہ کے پاس چھوڑ دیا ہے، اے اللہ ان کو یہیں پر آباد کر دے. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تو توفیق دے کہ یہاں آگے چل کر کے نماز قائم ہو. اللہ اکبر. ہزاروں سال پہلے ابراہیم کی زبان سے یہ دعا نکلی تھی کہ اللہ یہاں نماز قائم ہے. آج 24 گھنٹے اللہ کے اس گھر کے پاس نماز اور طواف جاری رہتا ہے. اور ابھی جب اس کورونا وائرس کی وجہ سے کچھ لمحوں کے لیے اور کچھ منٹوں کے لیے اور کچھ دنوں کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حرم کی رونق میں کچھ کمی آ گئی، تو ہم نے وہ ویڈیو بھی دیکھا کہ امام حرم نماز پڑھا رہے اور ان کو اپنے آنسوؤں پر اختیار نہیں، ان کے آنسو نہیں رک رہے ہیں کہ اللہ تیرا یہ گھر آج ویران نظر آ رہا ہے.
ہم اللہ کے نبی کی وہ دعا پڑھا کرتے تھے، ربنا لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ ہم پر ایسی مصیبت مت نازل فرما جو ہمارے دین کو نقصان پہنچائے، جو ہمارے دین میں کمی کا سبب بنے۔ آج یہ وائرس ایسی مصیبت بن کر کے ہمارے اوپر اترا۔ کتنی مسجدیں ہیں جہاں لوگ نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہو رہے، عمرے پر پابندی لگ گئی، حج ابھی خطرے میں نظر آ رہا ہے، کتنی مسجدوں میں جمعہ میں لوگ نہیں پہنچے۔ ہمارے دین کے لیے مصیبت، یہ دنیا کی سب سے بڑی مصیبت وہی ہوتی ہے جو ہمارے دین کے لیے مصیبت بن جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، ربنا لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ کسی مصیبت کو ہمارے دین کے لیے مصیبت۔ تو ابراہیم نے دعا کی کہ اللہ میری اولاد یہاں چل کر کے نماز، اور ابراہیم اللہ کے بھروسے اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر کے چلے۔ اب چاروں طرف سناٹا ہے، اور ایک اللہ کی اکیلی بندی اور ایک معصوم بچہ، تھوڑا سا پانی ہے اور چند کھجوریں۔ کچھ ٹائم بیتا، ان کھجوروں نے خوراک کا کام کیا، اس پانی نے غذا کا کام کیا، پانی ختم، کھجور ختم۔ اب ہاجرہ کے ہونٹ بھی سوکھ رہے ہیں اور بچہ بھی پیاسا ہے۔ اب حضرت ہاجرہ بے قرار ہو، اس بچے کی زندگی کیسے بچا جائے؟ یہ بھی پیاسا ہے، میں بھی پیاسا ہوں، پانی کہاں سے آئے؟ یہاں تو دور دور تک کوئی پانی نہیں۔ بغل میں صفا کی پہاڑی، حضرت ہاجرہ دوڑی دوڑی صفا پر چڑھ، اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے دور تک نظر دوڑائی کہ شاید کہیں کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے اور میرے بچے کے لیے پانی کا انتظام۔ دور دور تک کوئی انسان نہیں۔ پھر صفا سے چلتے 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 مروہ۔ حاجی لوگ جانتے ہیں صفا اور مروہ کے بیچ میں کتنا ڈسٹینس، عمرہ کرنے والے جانتے ہیں۔ بھوکی پیاسی عورت صفا سے مروہ کے بیچ میں دوڑ رہی، پھر مروہ سے صفا کے بیچ میں دوڑ۔ انسان جب پریشان ہوتا ہے کوئی راستہ نہیں سوچتا، اور ایک ماں جب پریشان ہو اپنے بچے کے، تو ماں ہوتی ہے۔ حضرت ہاجرہ ایک مرتبہ صفا سے مروہ گئی تو ان کو یقین کر لینا چاہیے کہ اب کچھ ہے نہیں، اب کچھ ملنے والا نہیں ہے، مگر ماں ہے۔ ماں بیچاری اپنے بچے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار۔ ہاجرہ نے 7 چکر لگا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے صفا، 7 چکر پورے ہو گئے۔ وہ اللہ کو اپنی بندی کا امتحان لینا تھا، مگر اپنی بندی کو برباد تو نہیں کرنا تھا۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا، اور تفسیر کی روایات کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، اور انہوں نے اپنے پر کو زمین پر مارا ہے۔ ہمارے عام طور سے مشہور ہے کہ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے زمزم کا پانی نکلا، غلط بات ہے، صحیح نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت حضرت جبرائیل کے پروں سے انہوں نے اپنے پروں کو زمین پر مارا اور زمزم کا چشمہ پھوٹا ہے، زمزم کا پانی نکلا ہے۔ ماں نے پانی دیکھا، اور ہماری بھی ماں ہے، ہمارے نبی کی بھی ماں ہے، ہم ان کو ماں کہہ سکتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ ہماری ماں ہے، اسماعیل کی ماں نے، اور ہماری ماں نے وہ پانی دیکھا تو بے قرار ہو گئی اور اپنے ہاتھوں سے پانی کو گھیرنے لگی، اپنے دوپٹے سے پانی کو گھیرنے لگی کہ یہ پانی ختم نہ ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، رحم اللہ ام اسماعیل، اللہ رحمت نازل کرے اسماعیل کی اماں کے اوپر، اگر وہ پانی کو چھوڑ دیتی تو آج بہت بڑا زمزم کا ایک نہر ہوتی ہے، زمزم کی پوری ایک ندی ہوتی۔ تو حضرت ہاجرہ کے لیے پانی کا انتظام۔ اس کے بعد وہاں سے قبیلے جرہم کا گزر، اس بے آب و گیا سرزمین میں انہوں نے آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھا، کہا آسمان میں پرندے ہیں تو نیچے پانی ضرور ہے۔ جب قریب پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک عورت ہے، ایک معصوم بچہ ہے۔ پورا ماجرا سنا اور کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم لوگ یہیں قیام کر لیں۔ حضرت ہاجرہ حالات کی ماری ہوئی تھی، کہا ٹھیک ہے قیام کر سکتے ہو، لیکن پانی پر میرا حق رہے گا، پانی میری پراپرٹی رہے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ پھر وہاں آبادی ہوئی، جرہم قبیلے کے لوگ آباد ہوئے، اور پھر اسی قبیلے کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام پلے بڑھے اور جوان ہوئے۔ بیچ بیچ میں حضرت ابراہیم اپنے اس بچے کی خیر خیریت لینے کے لیے آیا کرتے تھے، ملک شام سے سرزمین مکہ پر آیا کرتے تھے۔ اب یہ بچہ جو ایک معصوم بچہ تھا، اب یہ دھیرے دھیرے عمر کے اس اسٹیج پر پہنچ گیا جس کو ہم نوجوانی کا اسٹیج ہے، ہر در حقیقت اپنے باپ کا سہارا بننے کے لائق۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی وہ قربانی
جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑی قربانی ان کی زندگی کی تھی، وہ قربانی آ گئی۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ اب وہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کے لائے۔ آپ نے غور کیا، اللہ نے یہ نہیں کہا بیٹا جوان ہو گیا، اللہ نے یہ نہیں کہا بیٹا 20 سال کا ہو، اللہ نے کہا بیٹا اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ود ہم۔ جبکہ اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ تو نہیں رہتے، باپ ملک شام میں رہتے ہیں، بیٹا مکہ میں رہتا ہے، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، مگر اتنے فاصلے کے باوجود باپ اور بیٹے میں اتنی محبت ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے بیٹا اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل۔ ضروری نہیں کہ اولاد اپنے باپ کے ساتھ ہے، ہو سکتا ہے کہ اولاد امریکہ میں رہے اور باپ ہندوستان میں رہے، اولاد سعودی عرب میں رہے باپ ہندوستان میں رہے۔ اولاد کا وطن کے اعتبار سے دور ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ سے دور۔ اصل دوری ہوتی ہے رشتے کی دوری، اصل دوری ہوتی ہے محبت کی دوری۔ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ ایک ہی بلڈنگ میں ایک ہی مکان میں رہ کر کے بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتا، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹا مکہ میں ہو اور باپ ملک شام میں ہو، اور تب بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ۔ ایسی محبت ہے باپ بیٹے میں، ایسا لگاؤ ہے، ایسا تعلق ہے، ایسا پیار ہے۔ اللہ ہمارے معاشرے کے تمام اولاد اور تمام باپوں کے درمیان ایسی محبت پیدا فرمائے۔ بیٹا باپ کے ساتھ دوڑنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے عجیب و غریب امتحان میں ڈالا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ اپنے لخت جگر اسماعیل کو، جیسے جانور کے گلے پر چھری چلائی جاتی ہے، جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کرتا۔ ایک عام آدمی ہوتا تو خواب و خیال کی باتیں ہیں نظر انداز کر دیتا، مگر ابراہیم اللہ کے پیغمبر تھے، انہیں معلوم تھا یہ خواب نہیں ہے، نبیوں کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے، نبیوں کا خواب برحق ہوتا ہے، یہ خواب کوئی معمولی خواب ہے، اور کئی بار یہ خواب دیکھے۔ اب سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور امتحان میں ڈالا۔ اب اپنے بیٹے کے پاس اور بیٹے کو ایک دم صاف اللہ تعالیٰ نے جیسا ان کو دکھایا تھا ویسا انہوں نے کہا، ہے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کا حکم ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ کا فرمان ہے، صاف صاف بتا دیا کہ میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تیرے گلے پر چھری چلا رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، تو بڑا ہو چکا ہے، سمجھدار ہو چکا ہے، تو ابراہیم کا بیٹا ہے، تجھے اپنے باپ کا مقام بھی معلوم ہے، اپنا مقام بھی معلوم ہے۔ فانظر ماذا ترى، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے، تو کیا اس بارے میں کہتا ہے، تیرا اوپینین کیا ہے اس بارے میں۔ ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ بیٹے باپ سے تجربے میں کم ہوتے، باپ کے پاس ایکسپیرینس زیادہ ہوتا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ سارے ڈیسیزنز خود لے اور بیٹوں کو کسی لائق نہ سمجھے۔ کوئی بڑا ڈیسیزن لیا جائے تو بیٹوں کو بھروسے میں رکھ کر کے، بیٹوں کو وشواس میں رکھ کے لیا جائے، بیٹوں سے رائے لی جائے۔ ابراہیم نے نمونہ قائم کیا، بیٹا تھا، اللہ کا حکم تھا، پکڑ کے ذبح کر دیتے، نہیں، اب بیٹا جوان ہو چکا ہے، ذرا دیکھیں میرا بیٹا کتنے پانی میں، یہ کیا کہتا ہے، کیا بتا تیری کیا رائے ہے۔ یہ وہی بیٹا تھا جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو ایک حلیم بیٹا دیا۔ اب اس بیٹے کی زندگی کی یہ سب سے بڑی پریچھا ہے، سب سے بڑا ہے، بیٹا کیا جواب دیتا ہے۔ قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ نہیں کہا میں بہت بڑا ترم کھاؤں، میں اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے، اللہ نے اگر چاہا، اللہ ہی کی توفیق ہے، میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، میں اس قربانی کے لیے ایگری ہوں، اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ مجھے اف کرتا ہوا نہیں پائیں گے، صبر کروں۔ اسماعیل نے کہا کہ میں صبر کروں۔ فلما اسلم and when they had both submitted، اور یاد کرو جب دونوں باپ بیٹوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا،
دونوں سرنڈر ہو گئے, دونوں اسلام لے آئے, دونوں مسلمان ہو گئے. چمی گویم مسلمانم بلرزم یدانم مشکلات لائے. جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کی کیا مشکلات. بہت آسان ہے مسلمان اپنے آپ کو کہہ دینا اور اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا. باپ اپنے بیٹے کو کاٹنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا کٹنے کے لیے تیار ہے, اور قرآن کہہ رہا ہے دونوں مسلمان ہو گئے. مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جان دینے کا موقع آ جائے تو جان دینے کے لیے تیار ہے. مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے لیے اپنی میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نماز. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب تیرے لیے رب العالمین. اس کو کہتے ہیں مسلمان. مسلمان ٹوپی لگانے کا نام نہیں ہے, مسلمان بکرے کا گوشت کھانے کا نام نہیں ہے, مسلمان ختنہ کرا لینے کا نام نہیں ہے. مسلمان ان سب چیزوں سے بہت آگے کی چیز ہے میرے پیارے. فلما اسلما, دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کے آگے سرنڈر ہو گئے, اسلام لے آئے, مان گئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, اور باپ نے بیٹے کو لٹایا, یا تو کروٹ کے بل لٹایا, جبین کے معنی کروٹ بھی ہوتے ہیں اور جبین کے معنی ماتھا بھی ہوتا ہے. ماتھے کے بل بھی لٹایا, یہ بھی ہو سکتا ہے تاکہ باپ بیٹے کی نظریں نہ ملیں, اور ممکن ہے کروٹ کے بل لٹائے جیسے ہم اپنے جانوروں کو لٹایا. باپ نے بیٹے کو لٹایا. شاید روئے زمین نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا تھا کہ بڑھاپے کا سہارا اکلوتی اولاد اور ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. لیکن چشم فلک نے یہ منظر دیکھا ہے اور اس امتحان کو دیکھا ہے, اور اس امتحان کو پورا کرنے والا اللہ کا صرف ایک بندہ ہے. وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. اس کے پہلے کہ اسماعیل کی گردن کٹ دی, ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم, بس تم نے اللہ کا حکم پورا کر دیا, تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے, پاس. ہمیں تمہارے بیٹے کی جان نہیں لینا, تمہارا ایمان دیکھنا. ہمارے بکروں کی قربانی اللہ کو نہیں چاہیے, معاف کیجیے. کتنے بکرے ہم قربان کر رہے ہیں اللہ کے لیے بقرعید کے موقع پر. اللہ یہ نہیں دیکھتا. اللہ یہ دیکھتا ہے کہ ہم کیا کیا قربان کرنے کا جذبہ اپنے دل میں رکھتے ہیں. ہم بکرے تو قربان کر دیتے ہیں بقرعید کا موقع اپنے اسٹیٹس کے لیے, یا یہ کہہ لیجیے کہ دین کے اندر ہم نے ایک رسم بنا لی, اس رسم کو ہم پورا کریں. مگر ہم اپنی خواہشات کو تو کبھی قربان کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں تیار نہیں. اپنی اچھاؤں کا تو کبھی ہم نے گلا نہیں گھونٹا, اپنے ناجائز کاموں کو تو ہم نے کبھی نہیں چھوڑا, ہم نے اللہ کی نافرمانیوں کو تو کبھی نہیں چھوڑا. ہاں, بڑا آسان کام تھا, 10,000 کا 20,000 کا بکرا لیا ہے, قربان کرتے. قربانی صرف بکرے قربان کرنے کا نام نہیں ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ. اللہ کو تقویٰ چاہیے میرے بھائی, اور وہ تقویٰ ابراہیم کے اندر تھا. اللہ کہہ رہا ہے, ایگزامینر کہہ رہا ہے کہ واٹ اے پرفارمنس. ایگزامینر اگر کسی اسٹوڈنٹ سے کہتے کہ واقعی میں یہ لڑکا کمال ہے, تو یہ کمال کی بات ہے. لڑکا کہ میں نے بہت اچھا امتحان دے کے چلا آیا, یہ کمال نہیں. ایگزامینر بولے, پریچھا لینے والا بولے, واٹ اے پرفارمنس, کیا بہترین اس لڑکے نے امتحان دیا. اللہ کہہ رہا ان ھذا لہو البلاء المبین. ابراہیم یہ بہت بڑا امتحان تھا, یہ کوئی معمولی امتحان نہیں تھا جو تم نے امتحان کیا, بہت بڑا امتحان. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اور ہم نے ابراہیم کو ایک عظیم ذبیحہ عطا کیا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, دنیا میں جہاں بھی اسلام کا نام لینے والے اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں, وہاں ابراہیم کی قربانی کی یادگار ہے, وہاں قربانی موجود ہے. اللہ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو ایک عظیم ذبیحہ عطا فرمایا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے اس قربانی کو باقی. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی سرخرو. اب اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام مکہ میں رہتے ہیں, وہیں جوان ہوتے ہیں, وہیں شادی کرتے ہیں. بیچ بیچ میں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے آتے رہتے. ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے مکہ آئے تو اتفاق سے گھر پہ حضرت اسماعیل نے, اور اسماعیل علیہ السلام نے نئی نئی شادی کی تھی, ان کی بیوی گھر پہ تھی.
حضرت ابراہیم نے جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا. نئی نویلی دلہن نے، بہو نے دروازہ کھولا. اب بہو کو کیا معلوم کہ میرے سسر ہے، دیکھا کوئی بوڑھا انسان آیا. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اسماعیل کہاں گئے ہیں؟ کام پر گئے ہیں، اپنے روزانہ کے کام پہ جاتے ہیں، کام پہ گئے ہیں. کہا بیٹی یہ بتاؤ کہ گزر بسر کیسی ہوتی؟ کہا مت پوچھیے، نحن بشر وضیق، بڑی پریشانی کسی سے، بس دال روٹی کسی طریقے سے چل رہی ہے، بہت پریشانی کے حالات. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نا، خط کا مضمون بھاپ لیتا ہوں لفافہ دے کے، آدمی پہچان لیتا ہوں قیافہ دے کے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس بہو کے چند کلمات کے ذریعے اس کے مزاج کا، اس کے نیچر کا، اس کے اخلاق کا پتہ لگا. کہا بیٹی ایک کام کرنا، شوہر تو تمہارے ہیں نہیں، گھر پہ آئے تو میرا سلام اپنے شوہر کو سنا دینا اور کہنا کہ غیر عتبۃ بابی، اپنے دروازے کی چوکھٹ تھوڑی گڑبڑ ہے، اس کو چینج کر دیں، دروازے کی چوکھٹ بدل دیں. اسماعیل علیہ السلام شام کو آئے اور بیوی کے ساتھ بیٹھے تو بیوی کو بات یاد آئی. کہا کہ ایک اجنبی آیا تھا، کوئی بوڑھا انسان تھا، اس نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ دروازے کی چوکھٹ بدل. کہا اچھا تو حلیہ ذرا سا بتاؤ. بیوی نے حلیہ بتایا، سمجھ گئے کہ میرے والد محترم آئے. کہا کہ محترمہ وہ میرے والد تھے، تمہارے سسر تھے، اور انہوں نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو طلاق دے دوں، آپ میرے نکاح میں نہیں رہ سکتے. ہماری مائیں بہنیں یہ حدیث سن کے تھوڑی شاک ہو جاتی، کیا معاملہ ہے؟ بہو نے اتنی بات کہہ دی، سسر کہہ رہا ہے طلاق دے دو اور بیٹا طلاق دے رہا ہے. ابھی میں پورا واقعہ سناتا ہوں، اس کے بعد میں اس واقعے پر اپنا کمنٹ کرتا ہوں. اسماعیل علیہ السلام نے بیوی کو طلاق دے دی، دوسرا نکاح کر دیا، دوسری بیوی لے آئے. پھر کچھ عرصہ گزرا، ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ پھر اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئے. اب اتفاق سے اس مرتبہ پھر بیٹے سے ملاقات نہیں، اور اب یہ دوسری بہو ہے، دوسری عورت ہے، خاتون. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی شوہر کہاں ہے آپ کے؟ کہا گئے ہیں، کام پر گئے ہیں، شام تک آئیں گے. کہا یہ بتاؤ کہ حالات کیسے ہیں، گزر بسر کیسی ہوئی؟ کہتی نحن بخیر وصحہ وعافیہ، بہت آرام سے گزر رہے، اللہ کا شکر ادا کیا اس عورت نے. کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ جس حال میں رکھے اللہ کا شکر ادا کرے. ابراہیم علیہ السلام اپنی اس بہو کے اتنے جملے سے خوش ہو. کہا اچھا یہ بتاؤ کھانا کیا کھاتا ہے؟ کہا یہاں کیا کھائیں گے، ہے نا اناج ہے، نہ گیہوں ہے، نہ جو ہے، نہ روٹی ہے، نہ چاول ہے، کیا کھائیں گے یہاں؟ کہا گوشت کھاتے ہیں. اچھا پانی کیا پیتی ہو؟ زمزم کا پانی. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہم بارک لہم فی الماء واللحم، اللہ ان کو پانی میں اور گوشت میں برکت دے. یہ دعا کرتا اور کہا کہ شوہر تمہارے آئے تو کہنا کہ ثبت عتبۃ باب، دروازے کی چوکھٹ بہت خوبصورت ہے، اس کو برقرار. حضرت اسماعیل علیہ السلام شام کو آئے اور بیوی نے ماجرا سنایا اور کہا کہ کوئی بڑے میاں آئے تھے اور انہوں نے ایسا ایسا کہا ہے. کہا کہ وہ میرے والد محترم تھے اور تمہاری تعریف کر کے گئے اور کہا کہ بہت اچھی ہو. یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، بہت مشہور واقعہ، شاید آپ نے اس کے پہلے بھی کئی بار سنا. اس واقعے کو سن کر کے ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سسر کے کہنے پر، کیا باپ کے کہنے پر بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے؟ جیسے کہ اسماعیل علیہ السلام نے طلاق دے دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق، اور انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی میرے والد محترم حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، کیا میں طلاق دے دوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں اطیع والدک، اپنے والد کی بات مان لو، طلاق دے. ان دونوں باتوں سے، ان دونوں واقعات سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ سسر کی بات، باپ کی بات بیٹے کو مان لینی چاہیے اور بیوی کو طلاق دے دینی چاہیے. اب میری مائیں بہنیں ناراض نہ ہوں، یہ اس سچویشن کا واقعہ ہے جب باپ ابراہیم کے جیسا ہو اور باپ حضرت عمر کا. یہ ہر باپ کے لیے نہیں ہے. پتہ لگا بہو نے کچھ مسالہ وسالہ زیادہ کر دیا اور بیٹے سے کہہ دیا، باپ نے کہ جاؤ طلاق دے دو، اور بیٹا طلاق دے دو، تو پھر نکاح کم ہوں گے اور طلاق زیادہ ہوں گی ہمارے گھروں. طلاق کوئی ایسا آسان کام نہیں ہے. جب باپ ابراہیم کے جیسا اور باپ حضرت عمر کے جیسا، وہ تجربہ
وہ دور اندیشی، وہ زمانے کو پرکھنے کی وہ بات، اور ایک اندازہ اس سے یہ لگایا کہ ایک عورت کے اندر سب سے بڑی جو خرابی ہو سکتی ہے وہ ناشکری۔ اللہ ہم سب کے گھروں کو اس ناشکری سے محفوظ رکھے میرے پیارے۔ اور ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ کسی بھی گھر میں انٹری کرنے کے لیے دروازے کی چوکھٹ سے جانا ضروری ہے۔ چوکھٹ یہ گھر میں انٹری کا، انٹرنس کا وہ سب سے پہلا زینہ ہے، اس کے بغیر آپ گھر میں انٹری نہیں کر سکتے۔ گھر کی زینت اور گھر کو بنانے والی وہ عورت ہوتی ہے، اور گھر کو بگاڑنے والی بھی عورت ہوتی ہے۔ اس حدیث پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو کو گھر کی چوکھٹ کہہ کر کے بہت بڑا سبق دیا ہے کہ ہم سب اپنے گھر میں جو عورت لائیں سوچ سمجھ کر کے لائیں، کیونکہ وہ ہمارے دروازے کی چوکھٹ بننے والی ہے۔ اب ایک آخری بات، چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا، کہا کہ میرے بندے ابراہیم، یہ میرا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، اب اس کی تمہیں اس کو ریبلڈ کرنا، اس کو نئے سرے سے تعمیر کرنا، تم اور تمہارا بیٹا اسماعیل، تم دونوں کی ذمہ داری ہے، اس کو تم دونوں مل کر کے پالنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے پاس آتے ہیں اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں چلو بیٹا، اللہ کا حکم ہے، ہم دونوں خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ اب یہ دونوں باپ بیٹے اللہ کا گھر بنا رہے، وہی خانہ کعبہ جس کا آج ہم طواف کرتے ہیں، وہی خانہ کعبہ جس کا گلا پکڑ کر کے ہم روتے ہیں، اس خانہ کعبہ کو اللہ کا ایک پیغمبر بنا رہا ہے، اور اس کا بیٹا لا لا کر کے پتھر دے رہا ہے، لا لا کر کے گارے دے رہا ہے، اپنے باپ کی مدد کرتا ہے۔ اور ان دونوں باپ بیٹوں کی تعمیر کعبہ کا یہ منظر اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا لگا کہ اللہ نے قرآن میں اس کو ریکارڈ کر دیا اور قرآن میں اس کو بیان کر دیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب میرا بندہ ابراہیم اور اس کا بیٹا اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ آج ہم لوگ اگر اپنے محلے کی مسجد بنوا لیتے ہیں اور اس میں کوئی بڑا کام کر دیتے ہیں، کوئی بڑا تعاون کر دیتے ہیں، تو ہر ملنے والے کو بتاتے ہیں پتہ ہے ہم نے مسجد میں اتنے لاکھ تعاون کیا۔ ہم جب تک اس کی پورے محلے میں پبلسٹی نہ کر لیں اور پورا مدن پورا اور پورا علاقہ جان نہ لے کہ ہاں ہم نے اتنا اس کے اندر دیا ہے، تب تک ہمیں چین نہیں۔ یہ اللہ کا پہلا گھر بنا رہا ہے، خانہ کعبہ، دنیا کی پہلی مسجد بنا رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں کوئی تکبر نہیں، ان کے دلوں میں کوئی ریاکاری نہیں، ان کے دلوں میں کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ خانہ کعبہ بنا رہے اور کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار ہم دونوں یہ کام تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارا یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، الہی تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس عمل کو قبول کرتا۔ یہ ہوتا ہے ایک مومن کا ایمان کا تقاضا کہ بڑا سے بڑا کام کر کے ڈرتا ہے کہ میرا یہ عمل پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر خوش ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جنت ہمارے باپ کی ہوگی، نہیں۔ نیکی کر کے بھی انسان کو ڈرنا چاہیے کہ میری نیکی پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اس کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، ابراہیم اب تم ایک اور کام کرو، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ کہا ابراہیم اعلان کر دو لوگوں میں حج کا، لوگوں میں اعلان کر دو کہ اس گھر کا لوگ لگا کر کے طواف کریں، حج کریں، پیدل کریں، سواری سے کریں، دنیا بھر سے لوگ آ کر کے یہاں طواف۔ وہ لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ نہیں تھا، وہ سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، وہ نیٹ ورکنگ کا زمانہ نہیں تھا۔ ابراہیم نے اپنی بوڑھی آواز اور اپنی کمزور سی آواز میں اعلان کیا کہ لوگوں آؤ، یہ خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، آؤ اس کا طواف کرو، اس کا حج کرو۔ اور ابراہیم کی اس کمزور سی آواز میں اللہ نے کیسی برکت دی۔ اللہ، آج دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کے دل بستے ہیں اس خانہ کعبہ۔ آج دنیا کے کروڑوں مسلمان جو اس گھر تک نہیں گئے وہاں تک جانے کی آرزو اپنے دل میں رکھتے ہیں، اپنی زندگی کی پوری پونجی لگا کر کے وہاں جانے کی تمنا رکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس کمزور سی آواز میں اللہ نے کیسی تاثیر رکھی تھی اور کیسی برکت رکھی تھی میرے بھائیوں، کہ ابراہیم نے اعلان کیا اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، صدیاں گزر گئیں، ہزاروں سال گزر گئے، مگر ابراہیم کی اس آواز کی
آج بھی اس کا اثر موجود ہے، اور دنیا کے حاجی جب پہنچتے ہیں اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک سے جب حرم کی وادیاں گونجتی ہیں اور جب مکہ مکرمہ گونجتا ہے تو ابراہیم کی وہ آواز یاد آتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، واقعات بہت سارے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں، اگر ہاجرہ کے پیٹ سے اسماعیل پیدا ہوا تو اس کے 2-3 سال کے بعد حضرت سارہ بھی امید سے ہوئی اور حضرت سارہ کے پیٹ سے اسحاق پیدا ہوئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی بڑی خوشی میں کہا کرتے تھے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو نے مجھ بوڑھے کو 2 اولاد دے دی، ایک اسماعیل دے دیا، ایک اسحاق۔ اولاد ہونا بڑی بات نہیں ہے، اولاد تو بہت سارے لوگ ہیں، مگر اسماعیل اور اسحاق کے جیسی اولاد ہونا یہ بڑی بات۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اسماعیل اور اسحاق کے جیسی اولاد۔ اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو صرف اسماعیل اور اسحاق کا باپ نہیں بنایا، ابو الانبیاء بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں جتنے نبی آئے سارے کے سارے نبی انہی کی اولاد میں سے آئے، انہی کی نسل میں سے آئے، سارے کے سارے نبی اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے، اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت اسماعیل کی نسل سے آئے۔ جتنے نبی ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے وہ انہی دونوں بیٹوں کی نسل سے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے تو اپنے انتقال کے ٹائم انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور اپنے بیٹوں کو وصیت وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ بیٹوں کو بلایا پراپرٹی کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ خانہ کعبہ کی چابی تم لے لینا، بیت المقدس کی چابی تم لے لینا۔ ہمارے یہاں یہی تو ہوتا ہے، وصیت کا مطلب یہی ہوتا ہے، باپ بلائے اور بیٹوں کو چابیاں دے۔ باپ نے بیٹوں کو بلایا ہے اور وصیت کر رہا ہے کہ بیٹے دیکھو تمہارا باپ اپنی زندگی کی آخری سانس تک ایمان پر ہے اور اسی ایمان پر تم کو رہنا ہے، اسی اسلام پر تم کو رہنا ہے، مر جانا کٹ جانا توحید پر آنچ نہ آنے دینا، ایمان پر آنچ نہ آنے دینا، اس ایمان کی حفاظت کرنا۔ میرے پیارے ساتھی، یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے، انہوں نے اپنی زندگی کی آخری لمحوں میں بھی ہمیں توحید اور ایمان کا مطلب بتایا۔ اور کسی نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، کسی بڑے عالم نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا جہاں بھی نام لیا ہے ان کو مسلم کہا ہے کہ ابراہیم مسلم تھے۔ کیوں بار بار اللہ نے مسلم کہا ہے؟ اللہ نے ابراہیم کو مسلم کہہ کر کے یہ بتایا ہے کہ دیکھو ایک ہوتی ہے تھیوری اور ایک ہوتی ہے پریکٹیکل۔ اگر کسی کو تھیوری اسلام دیکھنا ہے قرآن پڑھ لے، حدیث پڑھ لے، کتابیں پڑھ لے، لیکن کسی کو پریکٹیکل اسلام دیکھنا ہے وہ ابراہیم پریکٹیکل مسلمان ہیں جن کی پوری زندگی اللہ کے حکم پر چلی ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے حوالے کر دیا۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری اولادوں کو بھی اسماعیل اور اسحاق کے جیسا فرما بردار بنا دے۔ رب العالمین ہمارے گھر کی خواتین کو سارہ اور ہاجرہ کے جیسا ایمان والا بنا دے۔ رب العالمین ہمیں سے جو لوگ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب نہیں کر سکے ہیں اب تک، ان کو نصیب نہیں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی میں کم سے کم ایک بار اپنے گھر کی زیارت اور حج بیت اللہ کا شرف عطا فرمائے۔ رب العالمین کورونا وائرس کی جو مصیبت پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے اور حرمین تک یہ مصیبت پہنچ گئی ہے، اس کا اثر نماز پر پڑ رہا ہے، اس کا اثر عمرے پر پڑ رہا ہے، اس کا اثر طواف پر پڑ رہا ہے۔ اے اللہ اس مصیبت سے ہم سب کو عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دین کے سلسلے میں کوئی مصیبت ہم پر نازل مت فرما۔ اے اللہ جو ہم میں سے جو لوگ بھی بیمار ہیں سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ جو لوگ روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کو رزق حلال کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے ملک کے حالات کو بہتر بنا دے۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی، ہماری مسجدوں کی، ہمارے دینی اداروں کی، ہمارے علماء کی سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔